ہم اس وقت پھر سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کی فضا میں امن اور جنگ کے دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ایران نے واشنگٹن کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات روک دیے ہیں۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پر چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تیز رفتاری سے جاری ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کس پر بھروسہ کیا جائے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان فائرنگ بند ہو گئی ہے، لیکن یہ اعلان کرتے ہی کیا ہوا؟ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے 12 سے زائد دیہات اور قصبوں کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ کو نتن یاہو کو گالیاں دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ اسے بہت گندی گالیاں دی ہیں، لیکن اس پورے سکرپٹ میں یہ نہیں پتا چل سکا کہ نتن یاہو کا کیا جواب تھا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ہم اس وقت پھر سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کی فضا میں امن اور جنگ کے دوراہے پر کھڑے ہیں۔ مشرق وسطی میں آگ کا دریا بہنا بند نہیں ہوا ہے، شاید کچھ آہستہ ہو گیا ہے، لیکن میں ویسٹرن میڈیا کی طرح آپ کو یہاں کوئی ہالی ووڈ سٹائل کی جنگوں کی مناظر یا وہ باتیں نہیں پیش کروں گا۔ مجھے تلاش کرنا ہے سامنے نظر آنے والی اور ہیڈ لائنز جو ہیں ان کے پیچھے اصل کھیل کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس حقیقت کے جو پردے کے پیچھے چھپی ہے۔ سب سے پہلے ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی خبر سن لیجیے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم نیوز نے بتایا ہے کہ ایران نے واشنگٹن کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات روک دیے ہیں، معطل کیے ہیں۔ وجہ صرف اتنی کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے وعدوں کے برعکس جنوبی لبنان میں جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے۔ ایرانی انقلابی گارڈ سے منسلک جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب ایران نئے محاذ کھولے گا۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پر چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تیز رفتاری سے جاری ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کس پر بھروسہ کیا جائے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جس نے پوری زندگی سرمایہ دارانہ جھوٹ پر گزاری اور آج کذب اس کی وجہ شہرت ہے۔ دوسری طرف وہ قوم جس نے 4 دہائیوں سے امریکی غنڈہ گردی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں۔ مزاحمت جاری ہے، اب یہ مزاحمت پھیل رہی ہے دنیا میں۔ اب آتے ہیں لبنان کی طرف، کیونکہ لبنان میں جو اسرائیل کی فوجی کارروائیاں ہیں وہی اس وقت اس پورے امن کے پروسیس کے لیے یا جو بھی گفتگو ہو رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان اس کو کولیپس کرنے، اس کو ڈھہ دینے کے لیے سب سے بڑا خطرہ اب یہ اسرائیل کی ہی کارروائیاں ہیں۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان فائرنگ بند ہو گئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خود انہوں نے دونوں فریقوں سے بات کی، لیکن یہ اعلان کرتے ہی کیا ہوا؟ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے 12 سے زائد دیہات اور قصبوں کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ نبطیہ میں حدثہ، یاتر، تبنین اور دیگر علاقے جو ہے اس بمباری سے خاکستر کر دیے گئے۔ ایک سول ڈیفنس سینٹر تباہ کیا گیا، ایک سڑک پر چلتی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں 2 لبنانی فوجی زخمی ہوئے۔ یہ ہے ٹرمپ کی جنگ بندی، یہ ہے امریکی امن کا وہ ماڈل جس کے بارے میں مغربی میڈیا نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ بڑا کام کر رہا ہے۔ ان حالات کے پس منظر میں اسرائیل کے قریب سمجھے جانے والے صحافی بارک راوید نے ایکسیوس میں ٹرمپ کو نتن یاہو کو گالیاں دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ اسے بہت گندی گالیاں دی ہیں، ایسی گالیاں جو ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ ریپیٹ کریں۔ لیکن اس پورے سکرپٹ میں یہ نہیں پتا چل سکا کہ نتن یاہو کا کیا جواب تھا۔ اس صحافی نے اور اس ادارے نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈائلاگز بتا دیے، لیکن آخر وہ ڈائلاگز کسی کو سنا رہے تھے نا ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی نتن یاہو کو، تو نتن یاہو کیا جواب دے رہا تھا؟ یہاں پر یہ ادارہ بالکل خاموش ہے۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی واقعی جھاڑا ہے اسے یا گالیاں دی ہیں اور یہ کہ تم پاگل ہو گئے اس جیسے اگر الفاظ استعمال کیے ہیں تو نتن یاہو پہ کوئی اثر ہوا؟ لیکن اگر ہم میدان جنگ میں دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ نتن یاہو کا جو بھی عمل ہے اس سے یہ بڑا صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے ٹرمپ کو گھاس بھی نہیں ڈالی ہے، کیونکہ وہ لبنان پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ اس لیے ایکسیوس کی رپورٹ کو ایک انٹرٹینمنٹ سمجھا جائے تو بہتر ہوگا، یہ کوئی بڑا انکشاف نہیں ہے۔
اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے خاموشی سے بیٹھنے کے بجائے جواب دیا ہے۔ ایک اسرائیلی ٹینک کو راکٹ سے نشانہ بنائے گا اور اب تک حزب اللہ جو ہے وہ کے 150 سے زیادہ ٹینکس تباہ کر چکا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیلی افواج کی پیش قدمی روک رہے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے 2 پروجیکٹائل روک لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حزب اللہ اپنی زمین کی حفاظت کر رہی ہے۔ اسے دہشت گرد کہنا مغربی میڈیا کے لیے تو آسان ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن کی مٹی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جو کام بیروت میں بیٹھی لبنانی حکومت کو کرنا چاہیے تھا، لبنانی فوج کو کرنا چاہیے تھا، وہ اب صرف حزب اللہ کر رہی ہے۔ اس دوران ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے لبنانی اسپیکر نبی برے سے فون پر جو کہا وہ سننے کے قابل ہے۔ قالیباف نے کہا کہ ہمارا خون اور آپ کا خون ایک ہے، اور فلسطینیوں کا خون اور ہمارا خون ایک ہے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی اعلان ہے۔ تو انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے اپنی جارحیت جاری رکھی تو ایران نہ صرف مذاکرات کے دروازے بند کر دے گا بلکہ براہ راست صہیونی حکومت کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ وہ زبان ہے جسے صرف طاقت سمجھتی ہے۔ باقر قالیباف کا یہ بیان سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے، لیکن ہم ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیانات میں بھی ٹرمپ جیسی بڑک نظر آ رہی ہے، لیکن زمین پر ایران بھی کچھ زیادہ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف ایرانی میزائلوں کی بارش ہوتی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ لبنان میں اسرائیل تو بمباری کر رہا ہے۔ تو جو ایران نے دعویٰ کیا ہے یا اعلان کیا ہے کہ وہ پھر شمالی اسرائیل میں حملہ کرے گا، وہ ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے پر۔ لبنانی سفارت خانہ جو واشنگٹن میں ہے، اس نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ حزب اللہ نے امریکی تجویز مان لی ہے۔ کہا گیا کہ بیروت کے جنوبی مضافات پر حملے بند ہوں گے اور بدلے میں حزب اللہ شمالی اسرائیل پر حملے بند کر دے گے۔ لیکن ذرا گہرائی میں جائیں، یہ تجویز جنوبی لبنان کا ذکر تک نہیں کر رہی ہے، جو کہ امریکہ نے پیش کی ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی۔ یہ اصل میں جنگ بندی لبنان کی حکومت اور اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اس وقت لبنان کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کر خود جنوبی لبنان میں حزب اللہ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی ہاں، وہ جنوبی لبنان جہاں آج صبح بم گرے ہیں، جہاں سڑکیں اڑ گئی، جہاں لوگ اپنے گھروں کے ملبے تلے دب گئے، وہ علاقہ بالکل اس معاہدے میں شامل نہیں ہے جو کہ امریکہ لبنان کی حکومت اور اسرائیل کے درمیان کروانے کی کوشش کر رہا ہے، جس جنگ بندی کو وہ اب سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے نام حزب اللہ کا بھی لیا ہے، لیکن حزب اللہ نے اس محدود ڈرامے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پورے لبنان کے لیے جنگ بندی چاہتے ہیں، نہ کہ صرف بیروت کے ایک علاقے کے لیے، داہیہ کے لیے۔ یہ تو نو آبادیاتی سوچ کی انتہا ہے کہ ایک شہر کو بچا کر باقی ملک کو تباہ ہونے دیا جائے۔ اسرائیل جنوبی لبنان پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، جہاں اسے صرف 2 روز قبل ایک علامتی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جب اسرائیلی فوج نے اپنی سرحد سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر شام کی سرحد کے قریب جنوبی لبنان کے ایک پہاڑی قلعہ شقیف یا جسے بوفورٹ کاسل کہا گیا ہے، اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن اب وہاں سے اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں لوٹنا شروع ہو رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے صاف کہہ دیا کہ جنوبی لبنان میں فوج منصوبے کے مطابق کام کرتی رہے گی، اور اگر حزب اللہ نے جواب دیا تو بیروت بھی نشانہ بنے گا۔ یعنی یہ کمال ہے، اسرائیل وہاں پہ جارحیت کر رہا ہے، اور اگر اس کی جارحیت کا جواب حزب اللہ نے دیا تو وہ اس کے جواب میں، یعنی جارحیت کے خلاف جواب جو ہے، اس جواب کے جواب میں اسرائیل بیروت پر بمباری کرے گا، اور اس بمباری کو روکنا جنگ بندی کہا جا رہا ہے۔ یعنی اسرائیل کو کھلا ہاتھ دیا ہے امریکہ نے کہ جنوبی لبنان میں جو کر سکتے ہو کرو۔ تو یہ وہی پرانی کہانی جسے ہم نے عراق، افغانستان، شام، یمن اور غزہ میں دیکھا ہے کہ ڈھونگ رچایا جاتا ہے، امن کا معاہدے کیے جاتے ہیں اور پھر بمباری کی جاتی ہے۔ غزہ میں آج بھی بمباری جاری ہے، حالانکہ بڑے تم طراق کے ساتھ ایک پیس پلان کا اعلان کیا گیا تھا، ٹرمپ کا پیس پلان، جس میں ہمارے 8 مسلمان ممالک بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی فوجیں بھی بھیجنی ہیں، اور وہ راضی ہیں کہ ٹرمپ صاحب اور ان کا داماد وہاں پہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹیز بنائے۔ تو اب یہ ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ڈرامے ہو رہے ہیں۔
تو لبنان کی یہ کشیدگی اس وقت اسرائیلی حکومت کی توقعات اور زمینی حقائق کے درمیان ایک بڑے فرق کو بھی نمایاں کرتی ہے کہ واقعی حکومت اعلان کچھ کر رہی ہے لیکن زمینی حقائق جو ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز، وہ کچھ اور ہے۔ فروری کے آخر میں ایران پر حملہ کرنے کی جو اسرائیلی منطق کا ایک حصہ یہ تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ممکنہ کولیپس ہو جانے کی یا رژیم چینج ہونے کے بعد سے حزب اللہ کو جو تہران سے مدد ملتی ہے، وہ حزب اللہ اس مدد سے محروم ہو جائے گا، جس پر وہ بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ لیکن ایک اسرائیلی مورخ ایشر کافمان کے مطابق گزشتہ 4 دہائیوں میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والے تشدد کا ایک بار بار دہرایا جانے والا پہلو یہ رہا ہے کہ حزب اللہ ہر لڑائی کے بعد مزید مضبوط ہو کر ابھرتی ہے۔ یہ اسرائیلی مورخ کہہ رہا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اسرائیلی امیدوں کے برخلاف، یعنی جو اسرائیل کی توقعات ہیں ان کے برخلاف، ایران کی جانب سے حزب اللہ کی سرپرستی مدد ایران جنگ کے نتیجے میں ختم نہیں ہوئی ہے۔ یعنی جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کی جو مدد ہے یا معاونت ہے حزب اللہ کے لیے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، کوئی ختم نہیں ہوئی ہے۔ مزید یہ کہ لبنانی سرزمین پر اسرائیل کا مسلسل قبضہ حزب اللہ کو اپنی مزاحمتی بیانیوں کو برقرار رکھنے کے لیے وہ جواز فراہم کر سکتا ہے جس کی قیمت وسیع تر لبنانی آبادی کو چکانا پڑے گی۔ یہ آشر کافمین کہہ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اسرائیلی میڈیا کی طرف۔ دائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے معریف نامی ایک اسرائیلی اخبار نے خود اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل اب ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جہاں 3 طاقتیں اس کے رویے کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں۔ اس کے مطابق اندرون ملک ہے حریڈم جماعتیں۔ حریڈم سے مراد اسرائیل میں رہنے والے جو انتہائی آرتھوڈاکس کنزرویٹو جو یہودی ہیں، جنہیں عام طور پر التزامی یہودی یا انتہائی متقی یہودی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری طاقت جو ہے وہ کہتے ہیں بیرونی طاقت کے طور پر جو ہے ان کے اس معریف کے مطابق وہ ہے لبنان کے حزب اللہ۔ اور ان سب کے اوپر معریف کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو ان کے بقول اسرائیل کی پالیسیز کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یا اس کے بیہیویئر کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر معریف کے اس تجزیے کو درست نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ نتن یاہو کو تو ٹرمپ بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور نتن یاہو ٹرمپ کو گھاس بھی نہیں ڈالتا ہے، چاہے وہ میڈیا میں جیسی مرضی خبریں آئیں۔ لیکن دائیں بازو کے ایک اسرائیلی اخبار کا یہ تسلیم کرنا کہ آپ کی ریاست کے پاس خود مختاری نہیں رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اندرونی سیاست کی کشیدگی یا شکست کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی مایوسی جو ہے وہ بھی یہ معرف اخبار کا ایک کامنٹ ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم اس تجزیے کی طرف آتے ہیں، لیکن وہ تجزیے جو آپ کو CNN یا BBC یا اس طرح کے اداروں میں نہیں ملیں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان جو جھگڑا دکھایا جا رہا ہے، ایکسیوس نے مثال کے طور پر جو دکھایا، وہ ہمارے خیال میں محض ایک تماشا ہے۔ جی ہاں، ایک ڈرامہ۔ واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان کبھی بنیادی اختلاف نہیں ہوتا یہ کہ جب کوئی ایک امریکی صدر اپنے ذاتی ایجنڈے کے تحت کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے یا کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم یا اس کی حکومت میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو تھوڑی سی کھٹپٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کھٹپٹ ہم نے رونلڈ ریگن کے زمانے میں دیکھی ہے، یہ کھٹپٹ ہم نے جارج ڈبلیو بش کے زمانے میں دیکھی ہے، یہ کھٹپٹ ہم نے باراک اوباما کے زمانے میں دیکھی، یہی کھٹپٹ ہم نے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں دیکھی، پہلے دور میں بھی۔ لیکن سب سے زیادہ ان سب نے اسرائیل ہی کی مدد کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو سب سے زیادہ کی۔ اس کے بعد درمیان میں جو بائیڈن بھی آتے ہیں، ان کی بھی بظاہر ایسی خبریں آئیں کہ کھٹپٹ ہے ان کے درمیان، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، یا جو بائیڈن اور اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کے درمیان۔ لیکن اسرائیل جو چاہتا ہے امریکہ سے کروا لیتا ہے، منوا لیتا ہے اور حاصل کر لیتا ہے، ہر قسم کا اسلحہ لے لیتا ہے۔ تو لیکن جب بات آتی خطے میں امریکی مفادات اور اسرائیلی برتری کی، یعنی اسرائیل کا جو تسلط رکھنا ہے مشرق وسطیٰ میں، تو دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ امریکی صدر نے ابھی پھر ابراہم اکارڈ کی بات کی۔ ابراہم اکارڈز ہیں کیا؟ مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی تسلط کو مضبوط کرنا، بڑھانا۔ ہم جس گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، گریٹر اسرائیل کسی فوجی قبضے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسی قسم کے اکارڈز کے ذریعے اسرائیل کا تسلط بڑھانا ہے اس خطے میں۔ یہی ہے گریٹر اسرائیل۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایران نے اپنی طویل مدتی صبر کی، یعنی اسٹریٹجک
پیشنس جو ہے، اس کی حکمت عملی کیوں اپنا رکھی ہے؟ کیا ایران کمزور ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ بالکل نہیں، میں بڑا مضبوط ہوں. لیکن ایران جانتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو جوائنٹ ملٹری پاور جو ہے، یہ ملٹری مشینری جو ہے، اس کے سامنے ایک بڑی روایتی جنگ نہیں لڑی جا سکتی، یہ دانش مندی نہیں ہوگی. ایران وہ حکمت عملی استعمال کرتا ہے جسے مزاحمتی محاذ کی ایسیمیٹرکل وار کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اتحادی فورسز، راکٹ حملے، میزائلوں کی بارش، ڈرونز کے جھنڈ، اقتصادی دباؤ اور آبِ ہرمز پر کنٹرول، اور سب سے اہم استعمار کے خلاف ایک نظریاتی جنگ جس میں بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں، نظریاتی طور پر، عملاً نہیں. مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کے ہیڈ کوارٹر سینٹ کام کے اعداد و شمار بھی بتاتے ہیں کہ ایران نے گزشتہ ایک سال میں صرف 6 براہ راست میزائل حملے کیے، جبکہ اسرائیلی فضائی حملے سینکڑوں میں تھے. فرق صرف اتنا تھا کہ مغربی میڈیا ایران کے ہر ایک میزائل کو سرخیوں میں لاتا ہے کہ اس کو روک لیا، اس کو یہ کر لیا، اس کو وہ کر لیا. یوں لگتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایران نے شاید لاکھوں میزائل داغے ہیں، جبکہ اسرائیل کی جو بمباری ہے وہ واقعی سینکڑوں میں اس کی سارٹیز ہیں. بلکہ اسرائیل نے خود کہا کہ 10,000 کے قریب ہم نے ایران کے اندر اہداف کو نشانہ بنایا تھا 40 روزہ جنگ میں. تو وہ جو تباہی اسرائیل نے پھیلائی ہے اس کو مغرب کے لوگ زیادہ پیش ہی نہیں کرتے. تو یہ بھی کارروائی کی اس طرح کی جو رپورٹنگ ہے مغربی میڈیا میں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتی ہے اور ایران کو جارح ملک دکھانے کی کوشش ہوتی ہے. یہ تیسرا اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حقیقت میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مذاکرات کا کہہ لیں یا طاقت کا یا خطے میں اپنی برتری دکھانے کا ایک کھیل ہے. ٹرمپ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے وہ ایک بڑی سفارتی کامیابی کا سہرا اپنے سر پر خود ہی باندھ لے. نتن یاہو چاہتا ہے کہ حزب اللہ کو اس طرح کمزور کیا جائے کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے. حالانکہ یہ ان کی کارروائی یا یہ کوشش کئی بار ناکام ہو چکی ہے ماضی میں. اور ان دونوں کے درمیان لبنان کے عام لوگ، وہ لوگ جو آج اپنے ملبے تلے دبے ہوئے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی ان کی خبر نہیں لیتا. میڈیا کیوں خاموش ہے؟ نہ میڈیا غزہ کے اندر تباہی کی رپورٹیں دے رہا مغربی میڈیا، نہ لبنان کے جنوب میں جو وہاں پہ تباہی پھیل رہا ہے اسرائیل. یہ ہے مغربی میڈیا. اسرائیل کی جنگی طاقت کے بارے میں سب کا اتفاق رائے ہے کہ یہ محض تباہی پھیلا سکتی ہے، لیکن اسٹریٹجک کامیابی اسے نہیں مل رہی ہے. گلوبل ساؤتھ کے نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو یہ پوری صورتحال نو آبادیاتی ذہنیت کی تازہ مثال ہے. مغرب فیصلے کرتا ہے، مشرق کو بھگتنا پڑتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل اپنی مرضی کی حدیں خود طے کرتے ہیں، کبھی بیروت، کبھی غزہ، کبھی لبنان، کبھی کوئی اور ملک. مغرب میں چہرے بدلتے ہیں لیکن چہرے وہی ہیں اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے بھی وہی لوگ ہیں. یہ آپس میں لڑتے بھی نظر آئیں گے تو سمجھ لیں کہ دنیا کو الو بنا رہے ہیں. اس دوران ایرانی فوجی افسر محمد جعفر اسدی نے کیا کہا تھا؟ امریکہ ہم سے سرنڈر کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور ایرانی قوم کبھی سرنڈر نہیں کرے گی. یہ وہی جذبہ ہے جو آج پورے گلوبل ساؤتھ میں جاگ رہا ہے، عراق میں، افغانستان میں، فلسطین میں، لبنان میں، یمن میں اور شاید کہیں پاکستان میں بھی. لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ مغرب کا نام نہاد امن مذاکرات دراصل ایک نئے استعمار کا نام ہے، اور یہ امن کبھی بھی مستقل قائم نہیں ہوگا. اگر ایران کے لوگ سمجھ رہے کہ امن سے کچھ مل جائے گا تو شاید تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے، تھوڑی دیر کے لیے، لیکن استعمار کا اصل ہدف ہمیشہ لوگوں کو کولونائز کرنا ہے، غلام بنانا ہے، ان کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغربی میڈیا میں کتنی بحثیں ہوتی ہیں کہ حزب اللہ نے کتنے راکٹ چھوڑے، اسرائیل نے کتنے حملے کیے، ٹرمپ نے کیا کہا، نتن یاہو نے یہ کہا وہ کہا. لیکن کسی نے ایک سوال نہیں پوچھا، جنوبی لبنان کے اس کسان کا کیا بنے گا جس کا گھر مسمار ہو گیا ہے؟ اس بچے کا کیا ہوگا جو غزہ میں رہتے ہوئے اب کسی اسکول میں نہیں جا پا رہا ہے؟ اس ماں کا کیا ہوگا جس نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے؟ یہ سوال اسرائیل کی سیکیورٹی کی ضروریات کے نیچے کچل دیا جاتا ہے کہ اس کو اپنے دفاع کا حق ہے، اور مغربی میڈیا یہ پھر سوال اٹھاتا ہی نہیں ہے. چنانچہ آنے والے دنوں میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا تھرڈ ورلڈ کے مزاحمتی محاذ
اپنے مطالبات منوا پائیں گے یا پھر مغرب اپنی پرانی چال چلے گا اور ان کو شکست دے دے گا؟ ایک عارضی امن دے کے، عارضی مذاکرات، جھوٹے مذاکرات دے کے ایران کو بیوقوف بنا لیا جائے گا۔ 2 جون کے بعد 3 اور 4 جون کو ہونے والے مذاکرات اہم ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ عوام کس طرح اپنے حقوق کے لیے پرعزم ہو کر کھڑے ہوتے ہیں یا فوج انہیں کچل دیتی ہے۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے دل میں امن رکھیں، لیکن حقیقت کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔